بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے، 111 آیات ہیں اس کی، اور ہجرت سے پہلے 2-3 سال پہلے نازل ہوئی مکہ کے اندر، تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی مکی رہے گا، اور اس کا مخاطب بھی جو ہے وہاں کے کفار اور مشرکین رہیں گے، اور قصہ بتا کے پرانا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی، ہمارے عقائد کی اصلاح کرنا مقصود ہے یہاں پہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہمارے حالات کو پلٹا سکتا ہے اور پلٹاتا آیا ہے۔ ہمارے حالات بھی پلٹ رہے ہوتے ہیں، اگر اپنی زندگی پہ پیچھے نظر مارے نا تو ہم کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچے اور کیا کیا کر کے کہاں پہنچے ہیں، حالات پلٹتے رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ نبیوں کے حالاتوں میں کیسے کیسے پلٹے آتے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اس قرآن کو میں نے عربی میں کیوں نازل کیا ہے۔ یہ کتاب مبین ہے، اب خود ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کھلی کھلی باتیں ہیں، ہر چیز اس کے اندر پوری وضاحت سے لکھی ہوئی ہے، اور اس کو میں نے عربی میں نازل کیا تاکہ تمہیں ان ساری چیزوں کی سمجھ آئے، اور خاص طور پہ اس وقت کے جہاں پہ یہ نازل ہوئی عرب تھے، اور ان لوگوں کی زبان دانی ان کا کمال تھی اس وقت کے لوگوں کی۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہر امت کا کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے، تو ان کے موضوع، ان کی چیزیں ان کے حساب سے آتی ہیں، تو قرآن جو ہے وہ عربی میں آیا کیونکہ یہ عرب دان تھے اور یہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی زبان ان کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کے ذریعے ہی ان کو امپریس کرنا چاہا، اور ایک اعلیٰ کلام لے کے آیا جو ان کے بیونڈ ان کی امیجینیشن، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، کہ وہ جتنے بھی بڑے بڑے وہ تھے لکھنے والے پڑھنے والے، لیکن قرآن جیسا ایک لفظ بھی بنا نہیں پائے وہ۔ اور پلس ایسا بھی ہے کہ کوئی بھی جو زبان دنیا میں آتی ہے، وہ عربی زبان بہت ہی زیادہ وسیع زبان ہے، بہت معنی ہیں اس کے، ایک ایک لفظ کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی تو ہم بہت مختصر کر رہے ہیں نا، لیکن اگر عربی زبان کو سیکھیں، اس کے لغت کو سیکھنے کی کوشش کریں تو اللہ نے اس کے اندر بہت وسعت دی ہے۔ اور پھر یہ زبان اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھی ہے، اور آج تک زندہ ہے، تب بھی زندہ تھی، آج بھی یہ زبان زندہ ہے، ورنہ زبانیں وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، نئی آ جاتی ہیں، مکس ہو جاتی ہیں، لیکن سارا کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن عربی زبان ابھی بھی اپنی وقت پر قائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت ہے، اللہ نے جان کے اس زبان کو چنا اور پھر اس کی حفاظت بھی کی تاکہ قرآن کی لوگوں کو سمجھ آتی رہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اے نبی ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے قبل آپ اس سے بے خبر تھے۔ اب ایک پچھلے قصے تو آئے، مستقل آئے ہیں، 8 کٹھے آئے، لیکن یہ اب ایک بڑا قصہ پورا اسی صورت کے اندر چلے گا، تو یہ اللہ کے نزدیک بھی ایک بہت بڑا قصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا، سو یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ نبی کے وسلم جو تھے ان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا، اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ نے کہا، میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، ورنہ وہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ خوابوں کا ذکر آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خوابوں کو نہیں مانتے اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، جب کہ ان کو خواب سناتے کہتے ہیں ہاں یہ تو ہر روز خواب ہی سنانے آ جاتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اپنے پاس سے بنا کے سناتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ خواب ہوتے کیا ہیں۔ خواب جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اچھا خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور انسان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں لے کے آتا ہے۔ دوسرا برا خواب ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو بیسکلی آپ کے لیے ڈرونے خواب جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور آپ کو غمگین کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ اور تیسرا جو بندے کے اپنے وہم اور خیالات سارا دن جو وہ کرتا ہے، یا جن چیزوں کو دیکھتے سوچتے سوتا ہے وہ اس کے دماغ میں غلبہ پا لیتے ہیں بعض کا، تو اس طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھا خواب آئے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، اور اپنے کسی ہمدرد کو جو ہے وہ سنانا چاہیے۔ کسی ہر شخص کو اپنا خواب بیان مت کریں جس سے آپ کو توقع ہو کہ وہ آپ کا ہمدرد ہے اور علم والا ہے، خواب کی اچھی تعبیر دے گا،
اس کے ساتھ اپنا اچھا خواب بیان کریں، ورنہ ہر کسی کے ساتھ نہیں کریں۔ اور دوسرا جو برا خواب ہوتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، بلکہ ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ بھی کہ صحابہ کرام کو بھی خوفناک اور برے خواب آتے تھے، اور آپس میں باتیں بھی کرتے تھے کہ ہمیں ایسے ایسے خواب آئے ہیں۔ تو یہ بات کہ یہ جو شیطان کی طرف سے جو خواب آتے ہیں نا، شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے جو ہے دعائیں سونے والی پڑھ کے اذکار کر کے رات کو سوئیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے محفوظ کرے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر پھر بھی خواب آ جاتا ہے اس طرح کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ہم کیا کریں تاکہ جو برا خواب ہے اس کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر سے اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اور 3 بار بائیں طرف تھو تھو کر کے وہ اس کو زائل کرے، اور یہ خواب کسی سے بیان بھی نہ کرے، اور ایسا کرنے سے خواب کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان من شرہا۔ تو ہم شیطان سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اس کے شر سے بھی، اور 3 دفعہ ہم نے بائیں طرف تھو کر دیں، اور اس خواب کو کسی کو مت بتائیں، اور اگر اللہ توفیق دے تھوڑا بہت صدقہ کر دیں تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ زائل ہو جائے۔ تو خواب حق ہیں، سچ ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اب یہ سارا واقعہ حضرت یوسف کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے، اور یہ خواب مستقل چلتے رہیں گے اس پورے واقعے کے اندر۔ اب یہ خواب ہے حضرت یوسف کا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، یہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ تو یہ نبی در نبی ایک سلسلہ تھا ان کے اندر۔ یہ علم والے شخص تھے۔ انہوں نے جو ہی یہ خواب دیکھا کہ حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس کو نبوت ملے گی۔ اور جو باقی جو 11 ستارے ہیں ان کے بھائی تھے، یہ 2 بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، اور باقی 10 بیٹے دوسری ماں سے تھے، سوتیلے تھے۔ تو جیلسی جو تھی ان کے اندر چلتی تھی، کیونکہ حضرت یوسف ایک تو سب سے چھوٹے تھے، اس لیے ان سے بہت پیار کیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ بہت خوبصورت تھے، بہت لائق، بہت نرم دل، ایک ایکسٹرا آرڈنری خصوصیات تھی جن کی وجہ سے باپ ان سے بہت پیار کرتے تھے، تو بھائیوں کو ان سے جیلسی ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے فوراً حضرت یعقوب ان سے کیا کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ حالانکہ ان کے بھائی تھے، پھر بھی انہوں نے منع کیا کہ یہ خواب، یہ اچھا خواب، ابھی ہم پڑھ کے آئے نا کہ اچھا خواب کسی خیر خواہ کو بتانا چاہیے، ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ کوئی الٹا سیدھا بول دے، جل جائے، حسد کرے تو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی کو نہ بتانا، کہ وہ کہیں بری تدبیریں نہ سوچنے لگیں، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کا اصلی دشمن ہے۔ جیلسی جو ہوتی ہے وہ شیطان آپ کو پورا ساتھ دیتا ہے اس کو کرنے کے لیے۔ تو اس خواب کے مطابق تمہارا رب تجھے دین کے لیے منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تعویل سکھلائے گا، اور تم اور تمہارے آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے 2 باپوں ابراہیم اور اسحاق کا پوری کر چکا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی انہیں سمجھ آ گئی اس خواب سے کہ ایک نبوت کا سلسلہ جو چلا آ رہا ہے وہ آگے تک یوسف کے تھرو چلے گا، اور اگر یہ بات ان کے باقی سارے بھائی بڑے تھے، جوان تھے، تو انہیں پتہ چلی تو وہ حسد کریں گے اور جلن میں کوئی بھی الٹا سیدھا کام کر سکتے ہیں۔ در حقیقت یوسف اور اس کے بھائیوں کا قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وہی بات کہ اس کے اندر سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جب یوسف کے بھائیوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اور ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے۔ یعنی وہ جلتے تھے اور آپس میں باتیں بھی کرتے تھے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ تو سری بھول میں ہے، یعنی وہ ہم طاقتور ہیں، بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، ہمارے سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اس ایک چھوٹے سے بچے سے کرتا ہے۔ وہ آپ کے زیادہ لاڈلے تھے کیونکہ وہ والدین سے چھوٹے بھی تھے، اور ان کی والدہ تو تھیں جو اپنے باقی بھائیوں سے چھوٹے تھے، اور یہ بھی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی، تو ایک طرح سے یتیم بچے بھی تھے، تو ان کو ان سے بہت زیادہ پیار تھا جس کی وجہ سے وہ ان سے جلتے تھے۔ اور دوسرا کہ وہ انتہا کے خوبصورت تھے، وہ ایک دم نظر آتے تھے فرق باقیوں سے، اور پھر آپ نیک سیرت بھی تھے، یہ ہم پہلے بھی دیکھ گئے، یہ وجہ تھی ان کے حسد کی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہے، ہمارا باپ تو سری بھول میں ہے، لہٰذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا کہیں دور پھینک دو، اس طرح تمہارا باپ تمہاری طرف متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تم لوگ نیک بن جانا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو مارو نہیں، بلکہ تمہیں کچھ کرنا ہے تو اسے کسی گمنام کنویں میں پھینک دو تاکہ آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے۔ بعد میں اپنے باپ سے کہنے لگے
کیا بات ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ کھائے اور کھیلے، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، اگر تم اسے لے جاؤ تو مجھے ایک اس کی جدائی کا غم ہوگا، دوسرا میں ڈرتا ہوں تم مجھ سے بے خبر ہو جا کر اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو یہ ایک ان لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ایک پلاننگ چل رہی تھی، انہوں نے پلاننگ کر لی تھی آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کرنے کی۔ جیلسی کیا تھی کہ ان کی موجودگی میں یعقوب علیہ السلام ان سے پیار نہیں کرتے، اب وہ ایک محبت کی جیلسی میں آ گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے آپس میں پلاننگ کی کہ ان کو کہیں دور پھینک کرتے مار ہی ڈالتے ہیں۔ پھر ایک بھائی ان کا جو بڑا تھا، تھوڑا سا رحم دل تھا، وہ کہنے لگا کہ نہیں مارو مت، اس کو کسی کنویں میں ڈال آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں سے کوئی نہ کوئی لے جائے گا پانی لینے والا، تو ہمارے سر پہ ایک قتل بھی نہیں آئے گا ایک طرح سے نا۔ تو شیطانی چالیاں جو ہر دور میں چلتی آ رہی ہیں، یہاں بھی شیطان ان کو پوری طریقے سے ٹرین کر رہا تھا کہ آپ کیا کریں۔ تو حضرت یعقوب کو چونکہ حضرت یوسف والا خواب معلوم تھا اور انہیں اس چیز کا وہم تھا یا اندازہ تھا کہ ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا، تو ان کو خیالات، تو انہوں نے اس چیز کا اظہار بھی کر دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ اس کے ساتھ لاپرواہی برتو گے اور خدا نخواستہ مجھے سے جدائی نہ سہنی پڑ جائے، یا کہیں تم بھول گئے ادھر ادھر ہو گئے کھیلے، وہ تو بچہ ہے، کوئی بھیڑیا نہ اٹھا کے لے جائے، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جائے۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ضد کی اور اپنے ساتھ لے گئے۔ چنانچہ وہ جب یوسف کو لے گئے اور اس پر اتفاق کر لے کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں، اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت تم اپنے بھائیوں کو ان کی حرکت جتلاؤ گے اور وہ کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ یعنی انہوں نے جب ان کو کنویں میں سوچیں کہ ایک بچہ ہے جس کو اس کے 10-11 بھائی جو ہیں، وہ بڑے بڑے جو بھائی ہیں جن کے اوپر انسان سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، وہ کنویں میں پھینک رہے ہیں، تو کنویں میں آرام سے تو نہیں گرتا کوئی نا، اوپر سے کوئی پھینچے گا تو نیچے گرے گا، چوٹ لگنے کا ڈر بھی تو ہے نا، ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے ان کو، ہو سکتا ہے منہ میں بھی کچھ نہ ہو کہ وہ چیخیں چلائیں بھی نہ، تو جو بھی ہو دل سخت ہو گئے ان کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ کے دل کو جما دیا، ان کے اوپر وحی کی، ان سے کہا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ وقت آئے گا جب تم ان سے اپنا حساب کتاب لو گے، یہ تمہارا سامنا کریں گے، یہ حقیقت کھلے گی اور تم ان کو جتاؤ گے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اس وقت۔ اور اللہ تعالیٰ سوچے یہ ان کی پلاننگ تھی، اور انسان کو لگ رہا تھا وہ سارا کچھ وہ کر رہا ہے، لیکن وہ بیوقوف انسان اللہ تعالیٰ کی اپنی ہی تدبیر کے اندر وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے اپنے ہی گلے میں پڑ جاتا ہے۔ یہ تدبیریں تو اللہ تعالیٰ کی تھی نا، ایسا ہونا ہی تھا۔ قالو، پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو پھینک لیا اور اللہ نے ان کو تسلی دے دی، تو انہوں نے کیا کیا، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، اور رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے۔ جب یہ کارنامہ کر لیا تو پھر روتے دھوتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے ابا جان، ہم دوڑ کر مقابلہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اور اتنے میں بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی ہوں۔ اور ساتھ میں یہ بھی جڑ دیا کہ ہم جتنا رو پیٹ لیں، جتنا مرضی آپ کو کریں، آپ کو تو ہم کبھی یہ سچے نہیں لگے، آپ آج بھی یقین نہیں کریں گے۔ ایک طرح سے جیسے اکثر کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے میری تو بات آپ نے ماننی نہیں ہے، اس کی مانیں گے کیونکہ آپ اسے پیار کرتے ہیں۔ اکثر بچے ماں باپ سے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، یہ آپ کو زیادہ لاڈلا ہے، وہ آپ اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات نا۔ تو یہاں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ عادی مجرم تو نہیں تھے، اور بس ان کو حسد ہوا اور انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے باپ سے دور کیا تاکہ باپ ان سے پیار کرے۔ تھے تو وہ بھی نبی کی اولاد ہی نا، لیکن بہر حسد جو ہے وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے، وہ شیطان جو ہے وہ ان کا ساتھی بن گیا۔ اور چونکہ آپ نے خود ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں جنگل میں جاؤ گے تو کوئی بھیڑیا وغیرہ نہ پکڑ لے، تو انہوں نے اسی چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے ایک بنا لیا، ان کے منہ کی بات پکڑ لی اور اسی کو اپنے لیے بہانہ بنا لیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ واپس کہنے لگے کہ، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ تم ایک بڑی بری بات کو بنا سوار کر لیا ہے، خیر اب صبر ہی بہتر ہے، جو کچھ تم بیان کر رہے اس کے متعلق اللہ ہی سے مدد چاہوں گا۔ یعنی یہ کہ میں نے جو ایک بات کہی تھی تم نے اسی کو پکڑ لیا اور اسی کے مطابق پوری سٹوری بھی بنا کے لے آئے ہو۔ اور سٹوری کیا تھی، انہوں نے کیا کیا کہ جو یوسف علیہ السلام کی قمیض تھی، تو یہ بھی ظاہر ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو کپڑے بھی اتار کے پھینکا، یعنی دیکھیں ان کی حد دیکھیں حسد کی۔ اور اس قمیض کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ ایک جو ہے بھیڑیا، اس کا جو خون، بھیڑ ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا اور آ کے کہا کہ ان کو بھیڑیا پکڑ کے لے گیا، ہم تو دوڑ رہے تھے، آگے نکل گئے، پیچھے یہ سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اس کو جب ہم واپس آئے تو بھیڑیا ان کو اٹھا کے لے گیا، اور قمیض ہم پاس بچی ہے وہ ہم لے آئے ہیں۔
اب آپ بھی یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، انہیں فوراً سمجھ آ گئی کہ جو ہے اب بھیڑیا نے یہ تو نہیں ہوا کہ بھیڑیا نے پہلے پوری کی پوری قمیض اتاری اور پھر ان کو کھایا. قمیض تو سالم تھی، وہ کہیں سے پھٹی بھی نہیں تھی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا آئے اور پہلے دونوں ہاتھوں سے بچے کی قمیض اتارے پھر اس کو پکڑ کے لے جائے اور قمیض پھینک دے وہاں پہ. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ سارا انہوں نے ایک پورا ڈرامہ کیا ہے. تو آگے سے کہنے لگے کہ انہیں پہلے اس بات کا خطرہ تھا، اور پھر قمیض کے خون سے بھی اندازہ ہو گیا یہ کیسا بھیڑیا ہے جو انتہائی احتیاط سے جو ہے وہ قمیض کو اتار کے لے کے گیا ہے، اتار کے چھوڑ گیا اور یوسف کو کھا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ صبرن جمیل، یعنی ایسا صبر میں کروں گا جس کے اندر کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، جزا فضا نہیں، یعنی نوحہ ماتم بین کچھ بھی نہیں. میں بہرحال صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ اس کے اوپر چھوڑتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتا ہوں. واللہ مستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہوں. اب ادھر بھی دوسرے بھی بیٹے تھے اپنے، سوچیں، ٹھیک ہے، گم بھی بیٹا ہی ہوا اور گمانے والے بھی بیٹے ہی تھے. تو سوچے باپ کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوتی ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلہ دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروہ بدعۃ واللہ علیم بما یعملون. پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے جو پانی پلانے والے ہوتے ہیں، ہر قافلے میں ڈیوٹیز دی جاتی ہے نا، تو ایک ڈیوٹی ہوتی ہے سکایا یا سکا بولتے ہیں، جس کا کام ہوتا ہے قافلے کے لیے پانی کی ارینجمنٹ، ٹھیک ہے. تو وہ اس نے جب کنواں دیکھا تو اس نے اپنے اندر ڈول جو جس کے ساتھ وہ پانی باہر نکالتے ہیں وہ پھینکا. تو جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ اس کے اندر اللہ کے حکم سے بیٹھ گئے اور رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. تو جب اس نے اوپر کھینچا پانی سمجھ کے تو اس کے اندر سے ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا حسین و جمیل لڑکا جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے، اور وہ تو بہت ہی خوشی سے چیخ پڑا کہ لگا یہ یہاں تو ایک لڑکا ہے. اور چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا، اور انہوں نے وہاں پہ اس کی، یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ جب جس علاقے کا کنواں ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ جو بچہ گرا وہ اس علاقے کا ہی ہوگا، غلطی سے بھی گر سکتا ہے اور کسی سے بھی گر سکتا ہے. تو بنتا تھا کہ اس علاقے میں اعلان کرواتے کہ ایک بچہ ملا ہے جس کا ہے وہ آ کے لے لے. لیکن ان کی نیت میں فطور آ گیا، اور انہوں نے سوچا کہ اس زمانے میں چونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو اسے سوچا یہ بھی ایک مال ہے جس کو میں بیچ سکتا ہوں، تو میں کیوں بتاؤں کسی کو. تو انہوں نے چپ کر کے اس کو اپنے قافلے میں چھپا لیا اور اس کو مصر لے گئے. یعنی اگر وہ رولا مچا دیتے، شور مچا دیتے تو شاید حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل جاتا اور اپنے بیٹے کو گھر لے جاتے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور چنانچہ اس یوسف کو چند درہموں کے عوض انہوں نے حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا، اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی. انہیں اس سے بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہ کسی کی اولاد ہے، کسی کا بیٹا ہے، کوئی تڑپ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا. ان کے لیے بس وہ ایک بیچنے کی چیز تھی. انہوں نے بیچ کے چند سکوں کے وزن کو بیچ ڈالا. اور جس شخص نے اسے خریدا وہ جو تھا وہ اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، مجھے امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین پر قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا. غرض یہ تھی کہ ہم انہیں باتوں کی تعویل سکھلا دیں اور اللہ اپنا حکم نافذ کر دے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچ گیا تو ہم نے اسے کہ حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی اجر دیتے ہیں. جس شخص نے حضرت یوسف کو خریدا تھا وہ مصر کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، جس طرح کہ وزیر خزانہ سمجھ لیں وہ ویسا تھا، اور اس کو عزیز مصر کہا گیا ہے. یہی لقب بعد میں حضرت یوسف کے لیے بھی استعمال ہوا جب وہ جیل سے نکلے تھے. یہ شخص بے اولاد تھا. حضرت یوسف کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی غلام نہیں ہے، چنانچہ یہ لازمی کسی بڑے اعلیٰ خاندان کا بچہ ہے جسے گردش زمانہ یہاں لے آئی ہے. چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا، نام تو بائبل یا کچھ اور تھا لیکن عام طور پہ لوگ ان کو زلیخا ہی بولتے ہیں، اسی لیے وہ مشہور ہو گیا. اسے کہا کہ اس بچے کو عزت و احترام سے رکھو اور پالو، ہو سکتا ہے اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سلطنت کی امور کی تربیت کا بھی انتظام فرما دیا جو کنعان میں رہتے ہوئے ممکن نہ تھی. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وزارت اور ایک بادشاہت پلان کی ہوئی تھی، تو اب ان کی ٹریننگ بھی کرنی تھی اور ان کو ایسا ماحول دینا تھا جہاں پہ اس طرح کی ان کی ٹریننگ ہو سکے تاکہ وہ کل کے معاملات سنبھال سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو ہے وہ عزیز مصر کے گھر میں پناہ دی، جو ایک ایلیٹ کلاس یا ایک وزیر تھا اس وقت کی حکومت کا، اور جو ہے وہ مصر میں اس طرح وہ پہنچے. ٹھیک ہے، عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کو اس وقت کے متمدن، یعنی اس وقت کا یہ بہت ہی زیادہ سویلائزڈ ملک تھا مصر، جہاں پہ آپ کی ایک طرح کی تربیت ہوئی، ٹریننگ ہوئی،
آپ کو محلوں کے معاملات سمجھنے میں موقع ملا، حکومتوں کے انتظامات سمجھنے کا موقع ملا، اور آپ کے لیے، حالانکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل کا زمانہ تھا، ایک بچہ جب اپنے ماں باپ سے دور کر دیا جائے، اپنے علاقے سے دور کر دیا جائے، تو سوچے اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، لیکن آپ اللہ کے حکم سے سیکھتے گئے چیزوں کو، اور جب آپ بڑے ہوئے تقریباً 20 سال کے، تو آپ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت ینگ مین بنے، اتنے خوبصورت کہ عزیز مصر جس عورت نے اس کو پالا تھا، یعنی ان کا خیال رکھا کئی سال، وہی ان کے اوپر اپنا عشق میں گرفتار ہو گئی۔ تو وہ عورت راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون۔ وہ عورت جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، انہوں نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا، اس نے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی جلدی آ جا۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے اچھی منزلت بخشی ہے، ظالم لوگ یقیناً فلاح پانے والے نہیں۔ حضرت یوسف کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو ماحول دیا، جگہ دی، لیکن اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کنویں میں بھی ان کے ساتھ تھا اور یہاں پر بھی اللہ ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے فوراً سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے اچھا رکھا ہوا، اچھی جگہ پہ رہ رہا ہوں، ہر طرح سے میرا خیال کر رہا ہے، میں ایسے الٹے سیدھے کام کیسے کر سکتا ہوں؟ یقیناً جو ایسا ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی فلاح نہیں دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا قصوروار ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، لولا ان را برہان ربی، وہ بھی اس کا قصد کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اب اپنے رب کی برہان کیا تھی جو انہوں نے دیکھ لی تھی، اور یوسف علیہ السلام ایک ینگ آدمی تھے اور اتنی بڑی کھلی دعوت ان کے سامنے تھی، انسان تھے، اس سے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ ان کے دل میں خیال آ جاتا یا ہم بھٹک لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے۔ تو اللہ کی برہان کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جوانی کے اندر، یعنی ان کے اندر اس اور دعوت کو جو ٹھکرانے کی ہمت پیدا کی تھی نا، وہ ان کی برہان تھی، اللہ کی نشانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف ان کے اندر اور پیدا کر دیا کہ انہوں نے اس عورت کا نہ خوف کیا، نہ اس کے لالچ میں آئے، نہ اس سے ڈرے کہ وہ عزیز مصر کی بیوی ہے، ان کو نقصان پہنچا سکتی، کچھ بھی نہیں، وہ اللہ کی ہدایت کے اوپر جم گئے۔ اور چونکہ حضرت یوسف، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یوسف عزت دار اور عزت دار کے بیٹے، عزت دار کے پوتے اور عزت دار کے پڑ پوتے تھے، جو یعقوب کے بیٹے تھے، وہ اسحاق کے پوتے، ابراہیم کے پڑ پوتے تھے، وہ سب کے سب انبیاء تھے۔ تو نبی اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کے کردار کی حفاظت، ان کی عزت کی، ان کے اخلاق کی حفاظت خود کرتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عورت کے مکر سے، فریب سے بچانا تھا، تو ان کو اس بے حیائی سے بچا لیا۔ پھر دیکھ لیتے تھے ہم نے انہیں اس برائی بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے اور اس نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر قمیض پھاڑ ڈالی۔ جب حضرت یوسف جو تھے وہ بھاگ رہے تھے اسے جان چھڑا کے اس عورت سے اپنی، تو اس نے پیچھے سے پکڑا کھینچنے کے لیے، وہ آگے کو زور لگا رہے تھے، اس نے پیچھے کو کھینچا تو جو ان کی قمیض تھی وہ پھٹ گئی۔ انہوں نے اس کے خاوند کو دروازے پر کھڑا پایا۔ جب انہوں نے ایک دم سے یوسف نے دروازہ کھول کے باہر نکلنے لگے ہیں بھاگ کے لیے، تو باہر ان کا جو عزیز مصر تھا وہ خود کھڑا تھا، اور جو تیری بیوی سے بڑا برا ارادہ رکھتا اس کا بدلہ اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ یا قید کر دی جائے یا المناک سزا دی جائے۔ یعنی اس عورت نے امیجیٹلی پلٹا کھایا، اور جو ہی اپنے ہسبینڈ کو سامنے دیکھا تو اس نے سارا مدعا ہی حضرت یوسف پہ ڈال دیا، کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے آیا تھا، یہ مجھے بہکا رہا تھا، تو میں تو اس کے پیچھے بھاگی ہوں مارنے کے لیے۔ تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ جو تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہو، اس کا تو یہ ہے کہ یا تو اسے المناک سزا دو یا قید کر دو۔ سوچے ذرا اس عورت کا مکر دیکھیں کہ خود ان کو پھنسا رہی ہے، اور جب وہ بھاگے ہیں تو انہیں کے اوپر سارا الزام لگا دیا، اور پھر اس کو اس چیز کا غصہ بھی تھا اور اپنی بےزتی بھی محسوس ہو رہی تھی کہ ان کے لیے تو ایک غلام تھا نا جو خرید کے لائے تھے، تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنی بڑی طاقتور عورت ہوں تو مجھے کوئی ایک غلام مجھے نہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو اسے اپنی بےزتی کا بدلہ بھی لینا تھا، جس کا اس نے یہ لیا کہ اپنے جو عزیز مصر تھے اس کو فوراً کہنے لگی کہ اس کو جو ہے وہ سزا دو، اور سزا بھی تجوید کر دی کہ اس کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دو۔ اس موقع کا کوئی یعنی گواہ نہیں تھا، کیا ہوا کیا نہیں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا، یا وہ دونوں، تو کوئی بھی گواہ نہیں تھا، اور ظاہر لگ رہا تھا کہ وہی سچی ہے، ظاہر وہ طاقتور خاتون تھی، یہ غلام تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کوئی شہادت بھی نہیں مل رہی تھی کہ کیا کیا جائے، اور لگ یہی رہا تھا کہ یوسف جو ہیں وہ تو اصل میں جان بچا کے بھاگ رہے تھے،
لیکن لگا یہ کہ وہ جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو حضرت یوسف کا سچ ثابت ہونا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر آ گیا کہ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے۔ تو پھر یہاں پہ ہم آگے تفصیل میں جب ہم واقعات کو پڑھتے ہیں جو اس کی تفسیر آئی ہے وہ یہی ہے کہ پھر ایک دانا شخص کو جو ہے وہ لایا گیا تھا فیصلے کے لیے، تو اس کے سامنے جب اس کو قمیض دکھانے سے پہلے اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر تو یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کی آپس کی رسا کشی اور کھینچتانی کے دوران میں قمیض پھٹی ہے۔ اور لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یوسف سچا ہے، وہ بھاگ رہا تھا، عورت نے پیچھے سے پکڑا جا کے، اور جب قمیض دیکھی تو وہ وہی تھی، پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو وہ پھر جھوٹی ثابت ہو گئی۔ لیکن چونکہ ایلیٹ کلاس کی تھی، بڑی طبقے کی عورت تھی، تو اس بات کو جو ہے وہ چھپا دیا گیا۔ اور پھر یوسف سے کہا اس بات کو جانے دو، اپنی بیوی سے کہا تم اپنے گناہ کی معافی مانگ، بلا شبہ تو یہ خطا کار ہے۔ اس نے معافی بھی مانگ، یعنی عزیز مصر نے اس سے کہا کہ تم ایکسکیوز کر لو، معافی مانگ لو، اور یوسف کہا کس بات کو جان، یعنی کسی سے ذکر مت کرنا، جو ہوا اس کو چھوڑ دو۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبین۔ اور پھر شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی، یعنی باوجود چھپانے کے یہ بات چھپی نہیں، یہ ارد گرد کی عورتوں میں جو ایلیٹ کلاس کی عورتیں تھیں ان کے اندر یہ ایک ہاٹ ٹاپک بن گیا ڈسکس کرنے کے لیے، کہ جنہوں نے عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا کہا جاتا ہے، جن کو اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورگلانا چاہتی تھی اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے، اور اسے واضح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھ رہی ہیں۔ تو ان لوگوں نے جو ایک گوسپ کا موضوع انہیں مل گیا کہ یہ عورت ہی خراب ہے، یہ تو اپنے غلام پہ مر مٹی ہے، اور یہ جو ساری سٹوری ہے وہ انہوں نے چسکے لے کے بیان کرنی شروع کر دی۔ اور زلیخا نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے ان کو بلا بھیجا۔ اب اس نے ایک طریقہ نکالا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کا۔ کیا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکا واتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ تو جب اس نے ان کے مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس ضیافت تیار کی اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے نکل آؤ۔ جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو سمجھا ان کو ایک جو ہے وہ ایسا شخص سمجھا جو کہ مافوق الفطرت ہوتا ہے، کہنے لگی یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو تھا جب اس نے عزیز مصر اس نے کیا کیا، زلیخا نے ایک دعوت کی ارینجمنٹ کی اور سارے بٹھا کے عورتوں کو ان کے آگے پھلوں کی ٹریاں رکھی اور ساتھ میں چھریاں رکھ دیں، تیز چھریاں رکھ دیں، اور حضرت یوسف سے کہا کہ یہاں سے گزرو، ان کو دیکھ لیں وہ بھی کہ بھئی میں اگر کسی کے اوپر مر مٹی ہوں تو اس لائق ہے، دیکھو تو صحیح جس کے اوپر میں مر مٹی ہوں۔ تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس نے یہ ایک پوری چال بنائی۔ تو جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو وہ جو پھل کاٹ رہی تھی، پھل سائڈ پہ رہ گئی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اور کہنے لگی کہ بے ساختہ بول اٹھی کہ یہ تو انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہی معلوم ہوتا، یعنی اتنا خوبصورت اور اتنی اس کے نورانی چہرے والا جو شخص ہے وہ ایک انسان لگتا ہی نہیں، یہ تو کوئی ملکن کریم یا ایک معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ ہے جس کے بارے میں تم نے ملامت کی تھی، یہ ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا، اور اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو جائے گا۔ تو تب تک یوسف ہیں ابھی تک وہ آزاد تھے، عزیز مصر انہیں سزا نہیں دی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ قصور اور اس کی بیوی ہے۔ تو اب وہ ان سے کہنے لگی کہ اب تم لوگ کو سمجھ آ گیا کہ میں کون ہوں، میں نے کیوں اس کے اوپر میں عاشق ہوئی ہوں، تو ابھی بھی اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اس کو یا تو ذلیل کر دیا جائے گا یا اس کو سزا دلوا کے رہوں گی، قید کر دیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہی ہے اسے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرت یوسف نے خود اپنے لیے قید کی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اگر تو نے مجھے ان لوگوں سے دور نہ کیا، اس کے مکر سے مجھے دور نہ کیا، تو ہو سکتا ہے میں اس کی طرف جھک جاؤں اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بس اللہ نے اس کی یوسف کی دعا قبول فرما لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور کر دیا۔ یہی مناسب سمجھا یوسف کچھ مدت کے لیے قید میں رکھا جائے۔ یوسف کے ساتھ 2 نوجوانوں کو بھی قید میں
داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا میں نے دیکھا کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے، ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوبیوں کی خوابوں کی تعبیر بتلاؤں گا، یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھلایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ اپنی خود مانگ کے اللہ تعالیٰ سے جیل میں چلے جاتے ہیں اور ان عورتوں کے شر سے محفوظ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی مزید ان کو جو خوابوں کی تعبیر ہے اس کا علم سکھاتے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کی ٹریننگ خود کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جو دو لوگ ان کے ساتھ قید تھے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں میرے ایک خواب ہم نے دیکھا، اگر تمہیں اس کی جو ہے ہمیں تعبیر سکھلا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جو مجھے میرے رب نے سکھلایا ہے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، اور اللہ پر اور ساتھ ہی اپنے جو ہے انہوں نے اس کی دین کی تبلیغ بھی کر دی کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ علم ملا ہے جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس کے بجائے میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا دین اختیار کیا ہے، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک بنائیں، اور ہم پر ان تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر اس نعمت کا شکر نہیں کرتے۔ اے میرے قید کے ساتھیو ذرا سوچو، کیا متفرق رب بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب سے غالب ہے؟ اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اللہ کے سوا یہاں کسی کی نافرمانی، کسی کی فرما روائی نہیں ہے، اور اس نے یہی حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین حق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں نہیں جانتے۔ اے میرے قید کے ساتھیو، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، رہا وہ جو سولی پر چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا۔ ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ رہا ہونے والا ہے، کہا کہ اپنے مالک بادشاہ سے میری بابت پہ ذکر کرنا، لیکن مالک کے پاس یوسف کا ذکر کرنا اسے شیطان نے بھلا دیا، چنانچہ یوسف کئی سال مزید قید میں پڑے رہے۔ اب یہ دو لوگوں نے ایک خواب دیکھا تھا اور دونوں کے الگ الگ خواب تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ان کی تعبیر ان کو بتا دے۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ ایک بہت ہی بھلا مانس اور نیک آدمی لگا ان کو اپنے اعتبار سے جیل کے اندر ہی، تو انہوں نے اپنے خواب ان کے آگے بیان کیے کہ ہمیں ان کی تعبیریں بتا دو۔ تو انہوں نے ان کی تعبیر میں یہ بتایا کہ ایک شخص جو ہے وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو لیکن اپنے کام پر بحال ہو جائے گا، لیکن دوسرے کو سولی ہوگی اور پرندے اس کا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کاش یہ جو ہے خواب مجھے آیا نہ ہوتا اور میں ایسے ہی تم سے تعبیر پوچھ لی، لیکن بعد میں یہ دونوں خواب بھی سچ ثابت ہوئے، اور جس کو آپ کو یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا اسے کہا کہ جب تم بچ جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ ایک قیدی جو ہے وہ ناحق یا اپنے بغیر کسی گناہ کے جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ تو وہ جو تھا اس کو شیطان نے بھلا دیا، اور کچھ مفسر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس لیے بھی بھول گئے کیونکہ انہوں نے جب قید اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو قید سے رہائی بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے تھی ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ذریعے بھلا دیا، اور مزید 7 سال یا 9 سال جو ہیں وہ مزید قید میں رہتے ہیں۔ وقال المالک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ ایک دن بادشاہ نے درباریوں سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ وہ کہنے لگے، یہ تو پریشان خیالات ہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں بتلاتے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آیا، کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ اب اس کو یاد آیا کہ اپنا خواب ایک دم سے اس کو کلک کیا کہ میں بھی اسی نے مجھے خواب کی تعبیر دی تھی، تو وہ شخص تو ابھی بھی قید کے اندر ہی ہے، تو کہنے لگا کہ میں تعبیر بتلا سکتا ہوں اگر آپ لوگ مجھے یوسف کے پاس جانے دو۔ وہ وہاں پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا کہ اے یوسف، اے سچے ساتھی، اے صدیق، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں بھی اس بات کا علم ہو جائے۔
یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے اور جو کھیتی تم کاٹو اس میں کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی اناج کو بالیوں میں ہی رہنے دینا، اور پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ اناج جو تم ان سالوں کے لیے جب پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ کھا لیا جائے گا، ماں سوا تھوڑے کے جو تم بچا لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں کو سیرابی ہوگی اور اس سال وہ رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے تعبیر سنی تو کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، مگر جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس جاؤ اور اسے پوچھو کہ ان عورتوں والے معاملے کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا رب تو ان کے چلتروں کو خوب جاننے والا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ جب تم عورتوں نے یوسف کو ورگلانا چاہا تھا، بول اٹھیں ماشاء اللہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب تو حق بات ظاہر ہو چکی ہے، میں نے اسے ورگلایا تھا اور وہ سچا ہے۔ یوسف نے کہا تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی اور اللہ خانیوں کی چال کو کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت یوسف کے پاس وہ جاتا ہے دوبارہ خواب پوچھنے، تو جب وہ ایک عرصے سے جیل میں بند تھے، مزید حساب کاٹ کے بلا وجہ اپنے کسی بغیر قصور کے، تو کسی بھی شخص کے پاس جب کوئی جاتا ہے ایسی خوشخبری لے کے کہ آپ کو جیل سے باہر بلایا جا رہا ہے، وہ تو بغیر سوچے سمجھے باہر کو دوڑ لگا سکتا ہے، لیکن وہ یہاں بھی صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پہلے جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بادشاہ سے کہو کہ اس معاملے کو کلیئر کرے جس کی وجہ سے میں بے گناہ یہاں پھنسا ہوا ہوں، پہلے ان عورتوں سے جا کے گواہی لو۔ تو انہوں نے وہ معاملہ کلیئر کروایا، بادشاہ نے ان کو پوچھا، ان سب نے اقرار کیا کہ وہ جھوٹے بند کیے ہیں، اور زلیخا نے بھی اقرار کیا کہ آپ تو بالکل سچے تھے، گناہ میرا ہی تھا، میں قبول کرتی ہوں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ چال انہی کے اوپر پلٹا دی، اور وہ اپنے عزیز مصر جس نے ان کو اپنے گھر میں پالا تھا، اپنے گھر میں رکھا، ان کی ٹریننگ کی، اس کے آگے بھی سرخرو ہو گئے۔ تو آج کی جو صورت ہے وہ یہیں پہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل 13واں سپارہ کریں گے۔